اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ صدق اللہ العظیم۔ ہمارا دنیا میں معاملہ یہ ہے کہ جس کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہوتے ہیں، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے، جس سے ہمیں عقیدت ہوتی ہے، یا جس کا ہم پر احسان ہوتا ہے، اس کو ہم کسی نہ کسی طریقے سے یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی اپنے دل میں، کبھی اپنے زبان سے، کبھی محفلوں میں، جب بھی اس کا ذکر آتا ہے، جب بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے، ہم اپنے جو ہمارا جو اپروچ اور ہوتا ہے، یا ہماری ہم جو اس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں وہ ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ انسانی جبلت کا ایک حصہ ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ جس سے انسان کو محبت یا عقیدت یا جس کے احسانات ہوتے ہیں، وہ چاہتا ہے کہ اس کا ذکر کرے، اس کی تعریف بیان کرے، اس کی توصیف کرے، اور لوگوں تک بھی اس تعریف اور توصیف کو پہنچائے، کبھی خود کو خوش کرنے کے لیے اور کبھی لوگوں کو اس کے اوصاف بیان کرنے کے لیے۔ یہ انسانی فطرت ہے اور انسان اس کے لیے مجبور ہے۔ جس کا جتنا احسان، جس سے جتنی قربت، جس سے جتنی محبت، اس کا ذکر اتنا ہی۔ چنانچہ جو لوگ محبتوں کے عادی ہیں، جو محبتیں وہ اپنے محبوب کا تذکرہ کسی نہ کسی طور پہ، کسی نہ کسی ذریعے سے، کچھ بھی حالات ہو جائیں، کہیں نہ کہیں وہ بیان کر ہی دیتے ہیں۔ میرے اسٹوڈنٹ لائف میں میرے ایک دوست تھے، وہ ٹریلنگ ہاؤس چلاتے تھے۔ ان کو عمران خان صاحب سے بڑی عقیدت تھی اس زمانے میں، ایک طریقے سے جنون کی حد تک ان کو عمران خان سے لگاؤ تھا، اور وہ کرکٹ ٹیم تھی میں اس زمانے میں اپنے شباب پر تھے، تو ان کے ساتھ بیٹھ جائیے تو کہیں سے بھی بات گھوم کے آئے، کسی ٹاپک پر بات ہو رہی ہو، وہ گھوم پھر کے وہ عمران خان پر ہی آ کے رکتی تھی، کیونکہ ان کی جو عقیدت تھی یا محبت جو عمران سے تھی وہ اتنی شدت کی تھی کہ گھوم پھر کے وہیں آ جاتے تھے۔ وہ جس کو جس سے محبت ہوتی ہے، آپ جو دنیا میں جو قصے ہیں مشہور محبتوں کی، جو مشہور داستانیں ہیں، ان میں دیکھیں گے کہ جو محبت کرنے والے ہیں تھے، ان کا دیوانگی کی حد تک وہ تذکرہ کرتے ہیں اپنے محبوب کا کسی نہ کسی روپ میں۔ وہ کوئی شاعری کرنے لگتا ہے، اور کوئی صحیفے سیاہ کرنے لگتا ہے، اور کوئی کچھ کرنے لگتا ہے، کوئی کچھ کرنے لگتا ہے۔ بہرحال یہ انسانی فطرت ہے۔ اللہ سبحانہ و تقدس ہمارا محبوب بھی ہے، ہمارا معبود بھی ہے، ہماری عقیدتوں کا مرکز بھی ہے، اور ہم پر اس کے احسانوں کا بار بھی ہے۔ یعنی کسی کو ذکر کرنے کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، جن کے ذریعے، جن کی وجہ سے انسان ذکر کرتا ہے، وہ ساری چیزیں شامل ہیں اللہ سبحانہ تقدس کی اکیلی ذات میں۔
اس سے ہمارا ایک تعلق اور رشتہ بھی ہے، عبد اور معبود کا، مالک اور غلام کا۔ اس سے ہماری محبت بھی ہے، کیونکہ یہ ہمارے ایمان کا جز ہے۔ اس سے ہماری عقیدت بھی ہے، کیونکہ وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ وہ کائنات کا میں جو سب کچھ وہی ہے کائنات میں، باقی ساری اس کی مخلوق ہیں، اور اس کے احسانات کا تو پوچھنا ہی کیا ہے۔ ہمارے اپنے دنیا میں وجود سے لے کے اور ہمارے والدین کے وجود سے لے کے اور ہمارے دنیا میں زندگی برتنے کے جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو لے کے ہر چیز تو اسی کے احسان کے بار کے نیچے ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تقدس کی یاد، اللہ سبحانہ و تقدس کا ذکر، یہ ہماری فطرت کا حصہ ہے۔ اس لیے دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں کسی نہ کسی طرح سے دن میں سینکڑوں مرتبہ اپنے اس خالق کو یاد کرتے ہیں، چاہے یاد کرنے کا انداز کچھ بھی ہو اور کسی نام سے یاد کر رہا ہو، لیکن بیشتر لوگوں کا معاملہ یہ ہے، کچھ چند لوگوں کو چھوڑ دیا جائے، ان کو چھوڑ کے وہ بھی کہیں نہ کسی انداز میں ذکر کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن بیشتر کا معاملہ یہ ہے کہ انسان اپنے رب اور اپنے خالق کا ذکر کرتا ہی رہتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اس کی توصیف کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس سے شکوہ کرتا ہے، لیکن جو کچھ بھی کرتا ہے اس کا محور اسی کے ساتھ ہے، یا جو اور محبتیں یا جو اور عقیدتیں جڑی ہوئی ہیں وہ اسی عقیدت کے چاروں طرف گھومتی ہیں، جتنی بھی بڑی عقیدتیں کیوں نہیں۔ تو یہ ذکر اللہ یا اللہ کا ذکر نہ صرف یہ کہ ایمان کی بنیاد ہے، نہ صرف یہ کہ یہ انسانی فطرت میں شامل ہے، بلکہ انسان کی بنیادی ضرورت بھی ہے۔ اس کے پہلے کہ ہم ذکر پر گفتگو کریں، یہ جان لیں کہ قرآن کریم میں یا احادیث نبوی میں ذکر کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ذکر کے ویسے لغوی معنی تو وہی ہے، یاد کرنے کے یا یاد دہانی کرانے کے۔ کہیں یہ یاد کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کہیں یہ یاد کرانے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ہر جگہ یہ صرف یاد کرنے کے معاملے میں معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ یہ یہاں پر جو آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ یہاں پر ذکر سے مراد اللہ کی یاد ہے، لیکن کہیں پر یاد دہانی بھی اللہ کی بھی ذکر کی کا ہو سکتا ہے کہ یہاں پر اس سے مراد یاد دہانی ہو۔ جیسے قرآن کے بارے میں اللہ سبحانہ تقدس نے فرمایا سورہ قمر میں، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو ذکر کے لیے یعنی یاد دہانی کرانے کے لیے یا یاد کرنے کے لیے یا یاد دہانی کرانے کے لیے ہم نے بڑا آسان بنا دیا ہے، تو ہے کوئی ذکر کرنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا؟ تو ذکر جو ہے، لیکن ذکر کی بنیادی طور پر کیا وہی ذکر ہے جس کو ہم ذکر سمجھتے ہیں، زبان سے چند کلمات کو ادا کر دینا، یا ذکر کچھ اور معنی میں؟ علماء ذکر کی 3 قسمیں بیان کرتے ہیں۔
کہ ذکر 3 طریقے کا ہوتا ہے۔ اصل ذکر تو جو ہے وہ ذکر قلبی ہے، دل میں ذکر، دل میں یاد اس کی جس سے محبت ہے، دل میں یاد اس کی جس سے عقیدت ہے، دل میں یاد اس کی جس کے احسانوں کا بوجھ ہے، جس کا انسان احسان مند ہے۔ انسان کا دل وہ اپنے محسن کی، اپنے محبوب کی، اپنے مربی کی یاد سے معمور ہو، مخمور ہو، اور بالکل اس میں اسی کی یاد بھری ہوئی ہو۔ اور اصل ذاکر تو وہ ہے جس کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے محبوب کی یاد نکلتی نہیں ہو، جو ایک لمحہ اپنے محبوب کی یاد کے بغیر گزر گیا وہ اس کو رائیگاں نظر آتا ہو۔ چنانچہ آپ کو اس حدیث کا مفہوم بڑا سمجھ میں آ جائے گا بہت آسانی سے، اب شاید زیادہ آسانی سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کو سوائے اس چیز کے اور کسی چیز کا ملال نہیں ہوگا جو وہ لمحہ جو ذکر سے خالی رہ گیا۔ ان کو وہاں رہے گا کہ کاش کے یہاں بھی، اور وہ کاش کے کائنات میں انسان کو جنت میں جانے کے بعد سے اس کا ملال نہیں ہے کہ دنیا میں اس کو کوئی رنج و غم، کوئی حزن و علم کچھ نہیں وہاں پر ہے، لیکن کائنات وہاں جنتی کو اس چیز کا وہاں بھی افسوس رہے گا کہ کاش کی زندگی کا جو یہ والا لمحہ تھا وہ بغیر ذکر کے گزر گیا، بغیر اللہ کی یاد کے گزر گیا۔ تو زندگی کا ایک ایک لمحہ، ذکر کا جو بنیادی مفہوم ہے کہ زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنے رب کی یاد سے مزین ہو، بالکل اس میں اپنے رب کی یاد ہو۔ چنانچہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے جب پوچھا گیا کہ سب سے بہتر جہاد کیا ہے، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ جہاد جانتے ہیں، اللہ کے راستے میں اپنے جان، مال، وقت، توانائیاں سب خرچ کر دینا، اس کو کہتے ہیں جہاد، اور اس کی آخری جو حد ہے وہ شہادت اللہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ افضل ترین جہاد کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ پوچھا گیا افضل ترین نماز کون سی ہے؟ فرمایا جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ پوچھا گیا افضل ترین روزہ کس کا کون سا ہے؟ فرمایا جس میں اللہ کا ذکر ہو۔ یعنی جس عمل میں اللہ کی یاد شامل ہے، یا یوں کہیے کہ جو عمل جس کو ہم اخلاص کہتے ہیں، جو اللہ کے لیے ہے، وہی بہترین عمل ہے۔ اس کا مطلب نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ سبحانہ و تقدس کی یاد ہر وقت اور ہر لمحہ ہے، اور یہ وقت کی محتاج نہیں ہے کہ صبح کو یاد کریں گے اور شام کو یاد کریں گے۔ کائنات میں ہر چیز اللہ کی ہے، تو ہر چیز سے استفادہ حاصل کرتے وقت اللہ اگر یاد نہیں آیا تو سمجھیں کہ ذکر نہیں ہو رہا ہے۔ اسی کو سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ و تقدس نے فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔
یعنی یہ جو آسمان اور زمین کی تخلیق اور یہ دن اور رات کا آنا جانا اور کائنات میں بکھری ہوئی ہزاروں لاکھوں کروڑوں نشانیاں، انسان کی استعمال، اللہ کی دی ہوئی عطیات کا انسان کا استعمال، ہر چیز، کوئی چیز انسان اس کو انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتا کہ یہ اللہ کا احسان نہیں ہے، اللہ کا عطیہ نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو برتنے میں کے بعد اگر اللہ کی ان آیتوں پر غور کرنے کے بعد بندے کی زبان سے اگر اللہ سبحان اللہ نہیں نکلا اور الحمدللہ نہیں نکلا اور اللہ اکبر نہیں نکلا اور لا الہ الا اللہ نہیں نکلا، تو وہ جو گنتی کے جو ذکر ہیں وہ بے معنی ہیں جو ہم مختلف اوقات پر کرتے ہیں۔ ہم اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ ان کی ضرورت کیوں ہے۔ لیکن اگر ایک کھلتے ہوئے گلاب کے پھول کو دیکھ کر زبان سے سبحان اللہ نہیں نکلتا، اگر کوئل کی کوک کو سن کر زبان سے الحمدللہ نہیں نکل سکتا، اگر نکلتے اور ڈوبتے ہوئے سورج کو دیکھ کر اگر لا الہ الا اللہ نہیں نکل سکتا، اگر چاند کو اور ستاروں کو اور سیاروں کو اور درختوں کو اور پودوں کو اور زمین کو اور دریا کو، ان کو دیکھ کے اللہ اکبر نہیں نکل رہا زبان سے، تو اس کا مطلب ہے کہ دل ذکر کا عادی نہیں ہوا۔ تو اصل ذکر جو ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ ذکر کی جو سب سے بڑی اور سب سے ایک پہلی قسم یہ ہے کہ بندے کا دل جو ہے نا وہ ذکر اللہ سے لبریز ہو، اور بنیادی طور پر یہی وجہ ہے کہ دلوں کا اطمینان، اللہ سبحانہ تقدس نے بتایا کہ دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قلب کو اطمینان چاہیے۔ ہم سب کا دل اور ہم سب کی جو حالات ہے اس کے حساب سے ہم سب جو ہے نا ایک عجیب و غریب دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں مارا ماری، حرص و ہوس، فساد، حسد، غیبت، نہ جانے کتنی دلوں کی بیماریوں کے بیچ ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ لوگوں کا ایک دوسروں کو سے حسد کرنا اور ایک دوسروں سے نفرت رکھنا اور ایک دوسروں کے خلاف جو ہے نا بغض رکھنا اور ایک دوسروں کے خلاف یہ رکھنا کہ اس کی چیز میرے پاس آ جائے، اس کا سب کچھ لوٹ جائے، سب کچھ مجھے مل جائے۔ یہ جتنی قسم کے بگاڑ کی قسمیں ہیں، جو دلوں کے بگاڑ کی قسمیں ہیں، ان کا علاج اللہ کا ذکر ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے، یہ سارے بگاڑ، یہ جو فساد فی القلب ہے، یہ سارے مل کے انسان کے دل کو غیر مطمئن کر دیتے ہیں، اور انسان کا دل جو ہے نا ہمیشہ بھٹکتا رہتا ہے، پریشان حال رہتا ہے۔ اور ہم میں سے ہر ایک کو شکایت ہوتی ہے، سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے زندگی میں، آرام نہیں، پیسہ ہے، دولت ہے، حکومت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اولاد ہے، سارا کچھ میسر ہے، لیکن سکون قلب نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ دلوں میں گھر نہیں کر پایا ہے، اللہ کی یاد دل میں بسی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جس دل میں اللہ کی یاد ہوگی اس میں بے اطمینانی اور بے سکونی کا کوئی گزر ہی نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہاں بے اطمینانی ہو۔ یہ ذکر اللہ بنیادی طور پر ایمان کی دلیل ہے۔ جو دل اللہ کے ذکر سے لرزتے نہیں، ان میں ایمان نہیں ہے۔ سورہ انفال کی آیت یاد کیجیے، ہم کئی بار سورہ انفال کی اس آیت کو کوٹ کر رہے ہیں مختلف موقعوں پر۔ آیت نمبر 2، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔
اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، اللہ کی نشانیاں، اللہ کا تذکرہ جب ہو تو دل میں تغیر ہو جائے، دل کی جو ہے نا وہ بے چین ہو جائے. بے چین اس معاملے میں نہیں، اس میں سکون آ جائے گا، لیکن صرف وہ جو بے چینی ہوگی وہ صرف اللہ کے لیے ہوگی، اللہ کی محبت کے لیے ہوگی. باقی جتنی محبتیں اور جتنی قدورتیں اور جتنی چیزیں ہیں جو دلوں کی بیماریاں ہیں، ہم سب کا علاج ہو جائے گا. قرآن کریم بہترین ذکر ہے، اور قرآن کریم کو فرمایا کہ شفاء لما فی صدور. یہ جو ہے نا دلوں کے جو امراض ہیں، یہ ان کی شفا ہے قرآن کریم. سورہ آل عمران میں اور جگہوں پر بھی، اور سورہ نور کی آیت نمبر 37 میں، یہ سورہ نور ہے، نور 24 نمبر کی، اس میں اللہ سبحانہ و تقدس بیان فرماتے ہیں، اور اس کے نتیجہ یہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ جو ہے نا ایمان کی دلیل ہے اللہ کا ذکر. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. یہ آیت نمبر 36 ہے. اس کے بعد کی آیت ہے رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. یہاں ان لوگوں کا تذکرہ ہے جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، جن مومنوں کی بات ہو رہی ہے کہ اصل معنوں میں وہی مومن ہیں جن کو کوئی تجارت، کسی خرید و فروخت، کوئی ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، اور نماز کو قائم کرنے سے اور زکوٰۃ کو دینے سے. اور جو اس دن سے جن کے دل دڑے رہتے ہیں، جس دن دل پھیر دیے جائیں گے اور جس دن آنکھیں الٹ جائیں گی. یہ خوبی ہے. ذکر کی تلقین قرآن کریم میں، ذکر کی جو بڑی خوبصورت اور بہترین تعریف جو ہے نا سورہ زمر میں اللہ سبحانہ و تقدس نے بیان فرمائی. یہ سورہ زمر اس معاملے میں بڑی ہی لاجواب سورہ ہے. بہت سی چیزوں پر ہم ابھی غور کرتے ہوئے آ رہے ہیں، بہت سی چیزوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تقدس نے اس سورے میں جو مضامین بیان کیے وہ اتنا کھول دینے والی چیزوں کو اتنا بیان کر دینے والی ہیں کہ سبحان اللہ. جو جن کے بعد ہم نے اس کے پہلے اس پر گفتگو کی تھی سورہ زمر کے سلسلے میں، ایک کے بارے میں کہ اللہ جو ہے نا دنیا میں ہر کام اللہ کے اذن سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا. سورہ زمر کی آیت ہم پڑھ چکے ہیں، اس میں کتنا خوبصورت انداز میں اللہ سبحانہ و تقدس نے اس کو کلیئر کیا. اور بہت سی چیزوں میں یہ سورہ زمر میں جو ہے نا اللہ سبحانہ و تقدس نے چیزوں کو بڑا بیان انداز میں بیان کیا ہوا ہے. اس کی آیت نمبر 23 اور 24، 22 اور 23 بلکہ. افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانیہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد. جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو، اور جو اللہ کی طرف ایک ہدایت کے نور پہ ہو، وہ اور جس کا ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو تباہی ہے ان لوگوں کے لیے
جن کے دل اللہ کے ذکر کی طرف سے سخت ہو چکے ہیں، یہ لوگ صریح گمراہی میں ہیں۔ اللہ نے جو سب سے بہترین کتاب نازل کی ہے وہ قرآن کریم ہے، جس کی آیتیں بار بار دہرائی جانے والے ہیں، اور جس کو پڑھنے سے جو لوگ اس کے پڑھنے والے یا اس پہ ایمان رکھنے والے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب اس کی آیتوں کو سنتے ہیں تو ان کی جو چمڑیاں ہیں ان کی جو جلد ہے نا وہ کپ کپانے لگتی ہے، ان میں جو ہے نا وہ جیسے ہوتا ہے نا، ایسی ہے جب کوئی خاص قسم کی کیفیت انسان کی ہوتی ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، جس طرح کا معاملہ اللہ کی یاد سے، اللہ کے خوف سے، اللہ کی محبت سے جو ہے نا ان کی جو ہے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے جو ہے نا دل ان کے کانپنے لگتے ہیں اللہ کی یاد سے۔ یہ کیفیت ہے۔ اصل میں ذکر یہی سی کا نام ہے۔ ذکر کا اصل مفہوم یہی ہے کہ بندے کو جب اپنا رب یاد آ جائے تو کیفیت بدل جائے۔ جیسے ہمارے پاس کوئی بہت ہی ایکسائٹ کرنے والی چیز جب ہم کو مؤثر ہوتی ہے یا ہم کو سمجھ میں آتی ہے یا ہم کو سنائی دیتی ہے تو ہماری جو جسم کی جو کیفیت ہوتی ہے، ہر آدمی اس کیفیت سے واقف ہے، ہر آدمی کو کیفیت سے گزرتا ہے۔ جب ایک دم بالکل ہمارے کوئی ایسی خبر آتی ہے جو ہمارے لیے روح افزا اور فرحت بخش ہوتی ہے، تو ہمارے جو دل کی کیفیت، ہمارے جو جسم کی کیفیت ہوتی ہے، دل کی کیفیت چھوڑ دے جسم کی کیفیت ہوتی ہے، عجیب سی ایک دم وہ جھنجھناہٹ اور عجیب سا یہ ایکسائٹیشن، اور جسم جو ہے نا وہ گلوئنگ ہونے لگتا ہے، چہرہ اور پورے جسم میں جیسے لگتا ہے بجلی اور حرکت پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والوں اور ایمان والوں کو سامنے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا حال وہی ہوتا ہے، ان کے دل کا بھی اور ان کے جسم کا بھی اور ان کی جلد کا بھی، اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ذکر کی تلقین بے تحاشا کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ذکر کی کافی بڑے ہی بیان کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جو قرآن کریم میں ذکر کی تلقین کے سلسلے میں جو آیتیں ہیں، ایک تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152 ہے، بہت مشہور آیت ہے، بیشتر لوگ جانتے ہیں، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بندوں سے یاد کو بندے کی اللہ سے یاد کے ساتھ مشروط کر دیا۔ تم مجھے یاد کرو، میں تم کو یاد کروں گا۔ بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو یاد کرتے ہیں۔ وہ حدیث آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا ہمارے لیے، اس حدیث قدسی میں اللہ فرماتا ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے، کہ میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے حساب سے معاملہ کرتا ہوں۔ جب مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں، جب مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ مجھے مجمع میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس سے بہتر مجمع میں یاد کرتا ہوں۔ اور آگے جو حدیث ہے جو آپ ہم سب جانتے ہیں کہ میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے ذکر کو کے ساتھ ہمارے ذکر کو مشروط کیا ہوا ہے۔ بندہ اللہ اپنے بندوں سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہے۔ ایک ایک بندے کی اللہ سبحانہ تقدس کو خبر ہے، یعنی ایک ایک بندے کو اللہ ہر وقت یاد کر رہے ہیں۔ لیکن جو
التفات ہے وہ بندے کا اللہ سبحانہ و تقدس کے ساتھ ہے جب تک کہ بندہ اللہ کے ساتھ، بندے کا التفات ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہے، اللہ متوجہ رہتے ہیں۔ جیسے ہی بندہ جو ہے نا اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے، ہٹا لیتے ہیں۔ اسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا جو بڑا مشہور قول ہے اس سلسلے میں کہ انہوں نے کسی سے کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ میرا اللہ جو ہے میری طرف کا متوجہ ہوتا ہے۔ پوچھنے والے نے بڑے تعجب سے پوچھا، یا شیخ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا رب آپ کی طرف کب متوجہ ہوتا ہے؟ تو کہا ہاں مجھے معلوم ہے، جب میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں میرا رب میری طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب میں اس کی طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہوں میرا رب تو بے نیاز ہے، وہ میری طرف سے توجہ ہٹا لیتا ہے۔ اللہ کی توجہ چاہیے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے طرف اپنے آپ کو متوجہ رکھے، اللہ کا ذکر کرے، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کا جسم، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ ذکر کی جو دوسری قسم ہے وہ ہے ذکر لسان، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا۔ اور زبان سے اللہ کے ذکر کرنے کی جو کیفیات ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمیں بہت سی اذکار سکھائے گئے ہیں۔ احسن الذکر تو یہ کتاب ہے، لقد یسرنا القرآن للذکر، ہم نے یہ کتاب جو ہے آسان نازل ہی فرمائی ہے، آسان بنائی ہے ذکر کے لیے، یاد کرنے کے لیے، یاد دہانی کرانے کے لیے۔ یہ قرآن اپنے آپ میں پورا کا پورا ذکر ہے، اور اس کی جو ہے نا یہ قرآن کریم کے ذکر ہونے کی سورہ طٰہٰ میں بھی نماز اور قرآن یہ دونوں اللہ کے بہترین ذکر ہے۔ سورہ قمر کی آیت میں نے پڑھی، لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، یہ ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے آسان بنایا ہے تو کوئی ہے کہ جو ذکر کرے۔ اور ہم ابھی پڑھ چکے کئی آیتیں قرآن کی جو دلوں کے اطمینان کے لیے قرآن ہے، اور دلوں کے اطمینان ذکر سے نصیب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا یہ ذکر ہے، سراپا ذکر ہے۔ اور اس کے علاوہ نماز ذکر ہے۔ فرمایا سورہ جمعہ میں اللہ سبحانہ و تقدس نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، اے لوگو جب جمعہ کے دن اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے، کیونکہ وہ جمعہ کے دن کی خاص عبادت ہے۔ نماز تو ہر وقت کی عبادت ہے، لیکن جمعہ کی ایک خاص عبادت ہے نماز اور خطبہ، چنانچہ دونوں اللہ کے ذکر سے مراد ہے، یا نماز تو خاص طور پر اللہ کے ذکر سے مراد ہے۔ اسی طرح سورہ طٰہٰ کی میں ایک آیت ہے، یہ سورہ طٰہٰ ہے سورہ نمبر 20، اور اس کی آیت ہے آیت ہے وہ جس میں میرے ذکر کے لیے نماز پڑھو۔ اب وہ آیت مجھے اگر یاد آتی تو آپ بتاتا ہوں۔ اس میں اللہ سبحانہ تقدس فرماتے ہیں کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، اقیم الصلاۃ للذکری، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو۔ یہاں سے صاف صاف پتہ ہے کہ جو ہے وہ نماز جو ہے نا
وہ ذکر کے لیے ہے بنیادی طور پر۔ اس کے علاوہ سورہ احزاب کی آیت ہے 41 اور 42، یہ ہے سورہ نمبر 33۔ اس میں اللہ سبحانہ و تقدس نے ذکر کرنے کی تلقین کی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ذکر کریں، اور بڑی خوبصورت آیت ہے، یہ ہمارے لیے بہت ہی زبردست ہے۔ یہ آیت سورہ احزاب کی آیت نمبر 33۔ وَقَرْنَ فِي بَيُوتِكُنَّ وَلَا تَبْرَجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ عورتوں کے بارے میں گفتگو کرنے کے بعد میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس اپنے ذکر کے ذریعے سے چاہتا ہے کہ تمہاری تطہیر کر دے۔ انسان کے دلوں کی پاکی کا بھی بہترین ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کی پاکی نصیب ہوتی ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اللہ کا ذکر اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس نے اپنے بندوں سے کہا ہے، اپنے رسول سے کہا ہے کہ ان کے ساتھ بیٹھیے جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ کہف کی آیت ہے، اور یہ آیت بھی کافی مشہور آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے، اور ان کے ذریعے سے بہرحال اصل مخاطب تو ہم ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کو خطاب کر کے کہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھیے، یا ان لوگوں کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نفس کا لفظ استعمال کیا، اللہ کے رسول پہلے مخاطب ہیں، پھر ہم ہیں، یعنی ہم سب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تعلق ان کے ساتھ جوڑیے جو اللہ کے ساتھ جنہوں نے تعلق جوڑا ہوا ہے، جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، اللہ کی یاد سے جن کے ایک زندگی کا لمحہ کوئی لمحہ غافل نہیں ہے، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیے۔ یدعون ربہم بالغداوۃ والعشی، جو اپنے رب کو رات اور دن میں یاد کرتے رہتے ہیں، اور یریدون وجہہ، اور اس کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، اس کی رضا کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان لوگ کی طرف نگاہ مت کیجئے جو دنیا کی زندگی اور دنیا کو کمانے، دنیا کو لوٹنے میں اور دنیا کی زندگی میں ہی فریفتہ ہیں، اسی میں لگے ہوئے ہیں، ان کی طرف آپ کو نگاہ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنا تعلق ان کے ساتھ رکھیے جن کے جو اللہ کا ذکر سے جن کے دل غافل نہیں ہیں، اور جو ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور اس کی پیروی بالکل مت کیجیے جس نے اپنے دل کو جو ہے نا ہمارے ذکر سے غافل کر دیا ہے۔
وہ ہماری دوستیوں کا اور ہمارے اٹھنے بیٹھنوں کا اور ہمارے مجالس کا معیار بھی اللہ سبحانہ و تقدس نے طے کر دیا کہ وہ لوگ ہیں، وہ اللہ والے ہیں جن کے دل اللہ کی یاد سے لبریز ہیں، اور جن کا دل ہر وقت اللہ کی یاد سے بھرا ہوا ہے، اور جن کی زبان اللہ کی یاد سے تر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ اللہ سبحانہ و تقدس ہمیں بیٹھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث ہے، یہ اس میں کیا کہتے ہیں، یہ حدیث ہے معاویہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس کے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جو ہیں اصحاب صفہ، وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ آپس میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے آپس وہاں پر صفہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تشریف لائے اور ان کے بیچ میں بیٹھ گئے، اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کا ذکر کرنے اور اس کا شکر کرنے میں مشغول تھے، ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اللہ کا ذکر اور شکر کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ کی قسم کیا صرف تم اسی کے لیے بیٹھے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم ہم صرف اسی کے لیے بیٹھے تھے کہ اللہ کا ذکر کریں اور اس کا شکر ادا کریں۔ دیکھیے اصحاب صفہ کون لوگ تھے؟ جو ہمارے اپنے کرائیٹیرین کے حساب سے، جن کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ ہمارے جیسے لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس شکر ادا کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو ہمارا کرائیٹیریا اگر طے رکھا جائے، وہ لوگ تھے جن کو کھانا میسر نہیں ہوتا تھا، کوئی دے دیا تو دے دیا، ایک ہی کپڑا رہتا تھا تن میں اوپر سے نیچے تک، سردیوں میں ٹھٹرتے رہتے تھے، وہ بیٹھے رہتے تھے، کہیں سے کھانا آ گیا تو کھا لیا۔ نہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے اصحاب صفہ میں سے کئی ایسے ہوتے تھے کہ نماز کے درمیان گر کے بے ہوش ہو جاتے تھے، اور لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے نا کسی نشے کی حالت میں ہے۔ یہ معاملہ تھا ان کا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر اللہ کا ذکر اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اللہ کی قسم کھا کر کہو کہ کیا تم صرف اسی کے لیے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم صرف اسی کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تم کو جھوٹا سمجھ کر تم سے اللہ کی قسم نہیں دی۔ ایسا نہیں کہ میں تم کو سمجھ رہا تھا، تم نے کہا مجھ سے تو میں سمجھ رہا تھا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ میں نے یہ قسم صرف اس لیے لی کہ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے علیہ السلام، اور انہوں یہ خبر سنا گئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس ذکر اور شکر کی وجہ سے فرشتوں کی محفل میں تمہارے اوپر فخر کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ کے رسول کو تک کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ ان کی مجالس میں جا کے بیٹھیں، جن کی مجلسوں کے وہ لوگ ادنا پروانے تھے شمع رسالت کے مجلسوں کے۔ اصل میں یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ مجلسیں ہم وہ تلاش کریں جو ذکر کی مجلسیں ہوں، وہاں بیٹھیں جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہو۔ اللہ کا ذکر کی مجلسوں کی ایک سے ایک حدیث ہے، جانتے ہیں ان میں سے بیشتر حدیثوں کو۔ وہ حدیث جس میں ہے کہ فرشتوں کی ایک جماعت ہے جو پوری دنیا میں پھرتی رہتی ہے، اور جہاں کوئی اور ذکر کی مجلسوں کو تلاشتی رہتی ہے۔ ذکر سے مراد پھر سمجھ لیجئے کہ وہ جو ایک خاص قسم کا حلقہ لگا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ ذکر نہیں ہے۔ یہ ذکر سے وہی مراد ہے جو ہم نے مفہوم ابھی بیان کیا ہے، جس میں دل، دماغ، چیزیں جو ہے نا وہ سب کی سب اللہ سبحانہ تقدس یاد کر رہی ہو، دل یاد کر رہا ہو، زبان یاد کر رہی ہو، ایکشن یاد کر رہا ہو۔ ذکر کی تیسری قسم، اس کے گفتگو سے آگے بڑھنے سے پہلے جان لے کہ ذکر کی تیسری قسم یہ ہے کہ بندے کے جو جوارح ہیں وہ اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،
اور بھی جتنے نیکی کے کام ہیں یہ سب اللہ کے ذکر میں شامل ہیں، کیونکہ یہ بندہ کرے گا، کر اسی لیے رہا ہوتا ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کر رہا ہوتا ہے تو ذکر ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں علماء کہتے ہیں کہ ذکر اصل میں وہی ذکر ہے جو جس میں دل ذاکر ہو، زبان ذاکر ہو اور عمل ذاکر ہو۔ جو انسان کہہ رہا ہو اس پر اس کا دل گواہی دے رہا ہو، صرف زبان سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہہ رہا ہے اور دل جو ہے نا وہ کسی کا مال لوٹنے کے چکر میں لگا ہوا ہو، وہ ذکر نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ مجلسیں جو ہے نا فرشتوں کی مجلسیں ہوتی ہیں، فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جو ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتی رہتی ہے، اور جہاں کوئی ایسی مجلس یا ایسی محفل اسے ملتی ہے وہاں وہ آگے جمع ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہو جاتا ہے کہ ان کے اوپر وہ کہہ کر تک آسمان تک ان کی پہنچ جاتی ہے، اور وہ ذکر کے خاتمے تک وہاں موجود رہتے ہیں۔ یہ پوری حدیث ہے، لمبی چوڑی حدیث ہے، ہم جانتے ہیں اس حدیث کے بارے میں، جو اس کا یہ ہے اللہ سبحانہ و تقدس کے پاس جا کے اس کا تذکرہ کرتی ہیں، اللہ سب کچھ جاننے کے باوجود اس سے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں، اور جو ہے بعد میں کہتے ہیں کہ تم گواہ رہو کہ ہم نے ان کو معاف کر دیا، ان کو بخش دیا، ان کی مغفرت کر دی۔ ایمان کی کیفیت، ایمان کو مستحکم بنانے والی چیز اللہ کا ذکر ہے۔ جو لمحہ اللہ کے ذکر سے غافل ہے وہ لمحہ ایمان سے غافل ہے۔ پھر ذکر کی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ذکر کو پورے مفہوم میں سمجھیں۔ چنانچہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور حدیث ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر سے نکلے دیوانوں والی کیفیت میں، حنظلہ منافق ہو گیا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے راوی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ سیدنا ابو بکر ملے راستے میں، پوچھا کیا ہو گیا؟ بولا ایسے ہو گیا نا، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کہا کیسی بات کر رہے ہو، حنظلہ کیسے منافق ہو سکتا ہے؟ کہا کہ میری کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتا ہوں تو ایمان کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے اور قیامت اور آخرت کی بات ہوتی ہے تو ایمان کی کیفیت اور ہوتی ہے، اور جب گھر میں آتا ہوں بیوی بچوں کے بیچ میں ہوتا ہوں تو ایمان کا وہ لیول ہی نہیں رہتا۔ یہی تو نفاق کی نشانی ہے۔ اور وہ صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حنظلہ یہی کیفیت تو میری بھی ہے۔ غالباً اس میں بعد میں عمر رضی اللہ عنہ بھی شامل ہو گئے۔ بہرحال یہ صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہماری یہ کیفیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حنظلہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ویسا ہو جائے جیسا میرے پاس ہوتا ہے، اور تم ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول رہو، تو فرشتے تمہارے بستروں اور راستوں پر تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن حنظلہ خوب جان لو کہ انسان کی کیفیت کبھی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، اس لیے انسان کو اپنے اوقات کا بیشتر حصہ ان کے ساتھ گزارنا چاہیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہوں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہوں، جو اللہ کا خوف رکھنے والے ہوں۔ دوستیاں ان کے ساتھ کی جائیں، تعلقات ان کے ساتھ بنائے جائیں، بیٹھا اٹھا ان کے ساتھ جائے، رشتہ داریاں ناطے داریاں ان کے ساتھ کی جائے۔ ہم نے تو تعلق کا سٹائل ہی بدلا ہوا ہے۔ دوستیاں ہم کرتے ہیں لالچ کی، رشتہ داریاں کرتے ہیں ہم لالچ میں، کبھی نسب کی لالچ میں، اور کبھی مال کی لالچ میں، اور کبھی کسی ایسے کے ساتھ تعلقات بن جائے جو کہ صاحب ثروت اور صاحب اقتدار ہے تو اس کی لالچ میں۔
ہم کبھی دوستیاں، محبتیں، رشتہ داریاں اگر اس میں کریں، ان کے ساتھ کریں جو اللہ کے ساتھ ان کا تعلق ہو، تو معاملہ ہی کچھ اور ہو جائے۔ لیکن پھر میں کہوں گا کہ ذکر سے مراد وہ مخصوص قسم کے ذکر کی محفلیں نہیں ہیں جہاں غیر شرعی طریقے سے اللہ کا ذکر کرنے کے مقابلے میں تماشا ہوتا ہے، وہ مراد نہیں ہے۔ مراد وہ مجلسیں ہیں جہاں اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، اللہ کے دین کی بات ہوتی ہے، اللہ کے دین کو بندوں تک یہ سارے ذکر کی صورتیں ہیں، بندوں تک پہنچانے کی بات ہوتی ہے، جہاں اس بات یہ تڑپ اور یہ کوڑن اور یہ مشورے ہو رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کے دین کو، اللہ کے حکم کو اور اللہ کی محبت کو اور اللہ کی اطاعت کو کیسے ہر گھر تک پہنچا دیا جائے۔ وہ ذکر کی مجلسیں ہیں، وہ ساری مجلسیں ذکر کی مجلسیں ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجلسیں جن میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا سرے سے، وہ وبال ہیں۔ وہ خطرناک مجلسیں ہیں جن میں اللہ کا ذکر ہی نہیں ہوتا سرے سے۔ ہماری کتنی مجلسیں اور کتنی محفلیں جو ہم لایانی گفتگو کر کر کے اپنے وقت کو کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا وقت ہی نہیں پوچھئے کہ کیا حال ہے بھائی، کہہ رہے ٹائم پاس کر رہے ہیں، ٹائم ہی نہیں پاس ہوتا۔ ارے اللہ کا بندہ جس کو اتنی بڑی دولت ملی ہوئی ہو، جس کو اتنا بڑا ذریعہ ملا ہوا اللہ کو یاد کرنے کے لیے، اس کو ٹائم پاس کرنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے جو اللہ کا مومن بندہ ہے، جو اللہ کا بندہ ہے، اس کے لیے ضرورت ہے کہ وہ ٹائم پاس کرے۔ اس کو تو ایک ایک لمحہ اس کا قیمتی ہے، وہ تو ایک ایک لمحے میں اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اللہ کی طرف کا محتاج ہے۔ اس کو ٹائم پاس کرنے کی ضرورت ہے۔ ذاکرین کی، اللہ کا ذکر کرنے والوں کی اللہ کے ہاں بڑی فضیلت ہے، ساری فضیلتیں ہی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 7 لوگوں کا تذکرہ کیا کہ جس دن عرش کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، ہر شخص نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، کہیں جائے پناہ نہیں ہوگی۔ 7 قسم کے لوگ ہوں گے جو عرش کے سائے میں ہوں گے۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کے جو رات کو اٹھ کر اس کو جب تنہائی میں اللہ کی یاد آ جائے اور اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کاش کہ ہمیں یہ نصیب ہو جائے، کیونکہ اس سائے کے محتاج ہم سب ہیں۔ عادل بادشاہ ہم ہو نہیں سکتے، شاید یہ بھی بہت مشکل ہے کہ اس ہاتھ سے مال دیں، اس ہاتھ کو خبر نہیں ہو۔ شاید یہ بھی ہمارے لیے آسان نہیں ہے کہ کوئی خوبصورت عورت ہمیں دعوت دے اور ہم اس کو سے بچ کے نکل جائیں۔ لیکن اگر اللہ کا ذکر، اگر اللہ کی یاد دلوں میں ہے اور تنہائی میں آنسو لا دے، تو اس عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا۔ ذکر کے بے شمار اذکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے، ہمیں بے شمار اذکار ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سکھائے ہیں۔ اور اس کے پہلے جان لیں کہ جو لمحہ اللہ کے ذکر سے خالی ہے، وہ لمحہ بڑا خطرناک ہے۔ اس کے آخری گفتگو جو ہم اذکار کی کریں گے اس کے پہلے، چنانچہ سورہ زمر کی ہم آیت پڑھ چکے جس میں فرمایا کہ دل جو ہے نا، جو جن کے دلوں میں اللہ کی یاد نہیں ہوتی ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ سورہ مجادلہ کی ایک آیت ہے
آیت نمبر 19، یہ سورہ مجادلہ سورہ نمبر 58 ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ یہ آگے سے گفتگو آ رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں جو دنیائی کی زندگی کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے معاملے میں جھوٹ سمجھتے ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان کو شیطان نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا۔ تو خوب جان لو کہ جو اللہ کی یاد سے غافل ہے وہ شیطان کے گروہ کا آدمی ہے، اور شیطان کا گروہ گھاٹے والا گروہ ہے۔ جو لوگ بھی شیطان کے ساتھی ہیں وہ گھاٹے میں ہیں۔ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ شیطان کا ساتھی ہے، اور جو شیطان کا ساتھی ہے وہ گھاٹے میں ہے۔ سورہ حشر کی آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تقدس نے فرمایا ہے کہ اللہ سبحانہ و تقدس جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ و تقدس فرماتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ یہ کیا کہتے ہیں اس کو، بندہ بھول جاتا ہے اللہ کو تو اللہ اس کو بھول جاتے ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح سے مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کے نفس کو بھی بھلا دیا۔ صرف انہی کو نہیں بھلا دیا، ان کے نفس کو بھی بھلا دیا، اور ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ بری بات بھی اچھی لگنے لگتی ہے۔ شیطان ان کو ایسا کر دیتا ہے کہ ان کو اچھی بری بات بھی ان کو بہت بھلی نظر آنے لگتی ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ ہر چیز، یہ کام جو ہو رہا ہے نا بڑا صحیح ہو رہا ہے، جو ہم کر رہے ہیں وہ بہت صحیح کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرف سے مت ہو جانا جن کو انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے ان کو بھلا دیا، اللہ نے ان کو ہی بھلا دیا ان سے۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ صحیح معنوں میں فاسق ہیں۔ وہاں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے شیطان کے ساتھی ہیں جن کو شیطان نے اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے، اور وہی اصل میں خسارے میں ہے۔ اسی گفتگو کو سورہ منافقون میں اللہ سبحانہ و تقدس نے فرمایا۔ یہ سورہ منافقون آیت نمبر، یہ سورہ نمبر 63 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری اولاد اور تمہارے مال تم کو ہلاک نہ کر دیں، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں، اور جو ایسا کرے گا صحیح معنوں میں وہی خسارے میں ہے۔ یعنی جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے، بھلے ہی وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ بہت فائدے کی زندگی کر رہا ہے، وہ ان کے ساتھ بیٹھ کے اپنی بگڑی بنا رہا ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بدترین خسارے میں ہے۔ اللہ سبحانہ تقدس نے اور اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سے اذکار سکھائے ہیں۔ سب سے بہترین ذکر تو یہ اللہ کی کتاب ہے، بے احسن الذکر، یہ تو اللہ کی کتاب ہے، بہترین ذکر ہے، یہ پوری کی پوری کتاب ہی ذکر ہے۔
اس کے علاوہ آپ نے موقع موقع پر وقت وقت پر بہت سے ذکر اذکار سکھائے ہیں ہمیں، جن میں سے ایک یہ جو ہے نا وہ ہے بہت سے ہیں، سینکڑوں اذکار ہیں، اس میں ایک فرمایا، یہ بخاری کی روایت ہے جو مشہور ذکر ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ کلمتان حبیبتان علی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمے ہیں، یہ جو اللہ کی طرف رحمان کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہیں، بہت آسان ہے زبان پر اور ترازو میں بہت ہی وزنی ہیں، جو نیکیوں کا جو ثواب کا ترازو ہے ان میں یہ بہت وزنی ہیں، ہلکے ہیں، زبان پر بالکل ہلکے ہیں، اللہ کو محبوب ہے۔ سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم، بہترین، اس پر بہت سی حدیثیں ہیں اس سلسلے میں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب جو کلمات ہیں وہ یہی ہیں۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب 4 کلمے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یہ کلمے اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں اور اس کا انسان کو کثرت کے ساتھ ذکر کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ذکر ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کسی خاص پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز کے لیے آپ کو پروٹوکول ہے، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب کے لیے پروٹوکول ہے۔ یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے لیے کسی پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ دل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے، زبان کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے اور عمل کے ذریعے سے بھی ہوتا ہے۔ تو دل اور زبان میں دل کے لیے تو کسی پروٹوکول کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ پاک ہو، ناپاک ہو، آپ وضو ہو، باوضو ہو، بے وضو ہو، غسل کی حاجت ہے، غسل کی حاجت نہیں ہے، چل رہے ہو، پھر رہے ہو، لیٹے ہوئے ہو، بیٹھے ہوئے ہو، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جہاں اللہ کی کوئی نشانی نظر آ گئی، جہاں اپنی کائنات نظر آ گئی، جہاں اپنا چہرہ نظر آ گیا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہ آئینے میں